تنہائی کے گناہ سے کیسے بچیں؟ تو تنہائی کے گناہ سے بھی اور عام لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچنے دونوں کے بارے میں حکم ہے کہ خلوت میں بھی گناہ سے بچو اور جلوت میں بھی گناہوں سے بچو۔ خاص کر جو خلوت کی گناہیں ہیں اس پر اللہ پاک انسان سے بہت ناراض ہوتے کہ لوگوں کے سامنے ایک آدمی گناہ نہیں کرتا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ دیکھ رہے، یا ایک آدمی ہے، یا ایک بوڑھی عورت ہے، یا ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے سامنے آدمی گناہ کرنے سے وہ شرماتا ہے۔ اور پھر تنہائی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سر پہ کڑے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے اندر کو بھی دیکھتا ہے، باہر کو بھی دیکھتا ہے، اور زمین کے تل کو بھی دیکھتا ہے، اور دلوں کے بیدوں سے بھی اللہ پاک واقف ہے۔ تو پھر تنہائی میں جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک کہتے دیکھو ایک چھوٹے بچے سے شرماتے ہو، اور میں جو آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہوں مجھ سے شرم نہیں آتی۔ تو لہٰذا جب تنہائی میں اس طرح کا وہ نوبت پیش آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے، استغفار کے ساتھ، لا حول ولا قوت کے ساتھ اس شیطان کو دفع کرے۔ اگر پھر بھی انسان ہے کمزور گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار اللہ سے کرے، اور اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ خصوصاً وہ گناہ جس کو توبہ کرنے کے بعد بھی مجھ سے وہ سرزد ہوتے ہیں، یا اللہ اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ تو اللہ پاک سے معافی مانگے، اللہ پاک کے سامنے روئے، اللہ سے باتیں کرے کہ یا اللہ ہم آپ کے کھاتے ہیں، آپ کے پیتے ہیں، آپ کے پہنتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے جسم سے زندہ، آپ کے دیے ہوئے زمین پر ہم چلتے ہیں، آسمان کے نیچے رہتے، سورج چاند سارے چیزیں استعمال کرتے، تیرے نعمتیں، پھر ہم تیرے نافرمانی کرتے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اس ندامت پر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خلوت کی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور جلوت کی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔